زیادہ اس زمانے کو ضرورت تیری، میرے سید تیری میری عمر تجھے مل جائے، اور تیری خاموشی سے عالم کی فضا خاموش، بولنے پہ جو تو آئے تو جہاں ہی جائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب قبلہ، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن بطش ربك لشديد، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددِ قبلہ دی، مددِ کعبہ ایمان مددِ انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددِ بکرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ مدظلہ العالی، حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ رضوی مدظلہ العالی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرورت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا،
دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج الحمدللہ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کے اس علاقے میں سنی اجتماع کا انعقاد کیا گیا اور آپ اور ہم سب اس اجتماع میں موجود ہیں، اور ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ بھی اور ہمارے علماء کی بڑی تعداد یہاں پر جلوگر ہے۔ اب یہ اجتماع کے آخری لمحات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے مرشد حضور مخدوم صاحب سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر فخر ہے، میں کسی چیز پہ فخر کرتا ہوں تو اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں آخری نبی کا امتی بنایا گیا ہوں۔ صحیح النسب حسینی سید تھے، اس پر فخر نہیں تھا، شکر تھا، فخر نہیں تھا۔ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے، غوث العالم تھے، مقام غوثیت پر شکر تھا، فخر نہیں تھا۔ نسلن بعد نسل پورا خاندان بادشاہوں کا تھا، اس پر بھی شکر تھا، فخر نہیں تھا۔ آخری نبی کی امتی ہونے کا اعزاز کیا ہے کہ سیادت پر فخر نہیں ہے، مقام غوثیت پر فخر نہیں ہے، اگر فخر ہے تو آخری نبی کا امتی ہونے پر فخر ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، بلکہ یہ وہ شرف ہے بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حالانکہ 70 انبیاء کرام نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دے، انہوں نے دعا کی، اور ان 70 انبیاء میں حضرت موسیٰ بھی ہے اور حضرت عیسیٰ بھی ہے، وہ آخری نبی کا امتی بننے کی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کا تصدق ہے کہ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، مانگا نہیں، بن مانگے اللہ نے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ کے بندوں، اس شرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ بھیجا ہے۔ اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اور جب اس دنیا سے اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے تو پھر دنیا میں دوبارہ ہم کبھی نہیں آئیں گے، کسی شکل میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے یہاں آوا گمن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ دنیا کے اندر لوٹ کر کے نہیں آیا کرتا۔ اللہ اکبر، دنیا سے جانے والے پھر دنیا میں لوٹ کر کبھی نہیں آتے۔ انسان تمنا کرتا ہے کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا شرف مل جائے، دنیا میں لوٹ کر کے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا شرف مل جائے۔ انسان کو کہا جاتا ہے انسان، ہم نے تو تجھے زندگی دی تھی، ہم نے تو تجھے عبادت کا موقع دیا تھا، لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے بھائیوں، ہم کسی بھی منصب سے تعلق رکھتے ہیں، عالم ہے، مفتی ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، اللہ اکبر، کچھ بھی ہے ہم، ایک دن ہمیں موت کے اس شکنجے کے اندر جکڑا جائے گا اور جسموں کا تعلق روحوں سے ٹوٹ جائے گا۔ ہم موت کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے، اور انسان جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد اللہ اکبر اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے معاملات جو ہے وہ ہوں گے، اور اس کا سارا معاملہ اعمال کے حوالے سے ہوگا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کے اعمال ہے۔ اپنی قبر میں جو لے کر کے جاؤ گے بس وہی کام آنے والا ہے۔ یہ مکانات، یہ محلات، یہ دکانیں، یہ منصب، یہ ڈگریاں کوئی ساتھ نہیں جانے والی۔ ایک ہی ڈگری نے ساتھ جانا ہے، وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کی ڈگری۔ اس کے علاوہ کسی ڈگری نے ساتھ نہیں جانا ہے۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں اگر حضور سے وفا کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے ٹھاٹ سے قبر کے اندر سو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے اتنے
اتنے آرام سے سو گے انشاءاللہ کہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا، کفن کو دھبا بھی نہیں لگے گا، کیڑوں کا تصور ہو ہی نہیں سکتا اگر حضور سے وفا کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ارے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں کچھ جوان غار میں سو جائے تو خدا ان کے لیے سورج کا رستہ بدل دیتا ہے کہ سورج کی کرنیں نہ نکلتے وقت غار میں جانا چاہیے نہ ڈوبتے وقت غار میں جانا چاہیے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے وہ جوان غار میں سو جاتے ہیں تو قدرت کو ان کے سونے کا اتنا خیال ہے جو رسول اللہ عیسیٰ نہیں بلکہ جان عیسیٰ ہے، مسیحا نہیں بلکہ جان مسیحا ہے، اگر ان کی وفا میں کوئی مزار میں سو جائے تو پھر وہ کتنے ٹھاٹ اور آرام سے سوئے گا۔ میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی جائے، لیکن ایک بات ان علماء کرام کی موجودگی میں کہہ دی جائے تاکہ اگر غلطی ہو تو اصلاح ہو اور بات صحیح ہے تو ان کی تائید کے ساتھ کہی جائے۔ حضور کی وفا کیا ہے؟ میلاد النبی کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے جھنڈے لگائے، قمقمے لگائے، جلوس نکالے، جلسے کیے اور ہم بے فکر ہو گئے۔ کیا اب ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا؟ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جشن میلاد منا کر ہم خوش ہوئے ہیں، جشن میلاد منا کر ہم خوش ہوئے ہیں، ہماری خوشی پر جنت نہیں ملنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حضور کو بھی خوش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر حضور خوش ہو گئے ہیں تب تو جنت یقینی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کب خوش ہوں گے اور کس سے خوش ہوں گے؟ بتاؤ، اس کا علم ہمیں ہے۔ جھنڈے لگاتے ہیں وہ لگتے رہیں گے، اس کا انکار نہیں، جو منع کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہے۔ قمقمے حضور کی آمد کی خوشی میں لگتے تھے، لگتے ہیں، لگتے رہیں گے۔ جو منع کرتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں چور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، ممانعت ہی نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی میلاد میں ہم نے جو کچھ اہتمام کیا اس سے ہم خوش ہیں، لیکن حضور بھی خوش ہیں، ہم حضور کو خوش کر سکے کہ نہیں؟ یہ رونا ہے ہندوستان میں ہمیں، اور بہت رونا ہے کہ اگر ظہر سے عشاء تک جلوس نکلتا ہے تو جس میلاد کے جلوس کو ہم حضور کی آمد کے حوالے سے لے کے نکلتے ہیں، اس جلوس میلاد میں ہم عصر بھی چھوڑ دیتے ہیں، مغرب بھی چھوڑ دیتے ہیں، عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو ان علماء اہل سنت سے کہ جس جلوس کے اندر 3 نمازیں ترک کی جائے، کیا اس جلوس سے اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ میلاد منا رہے ہیں، مقصد میلاد پر ہماری نظر نہیں ہے۔ حضور کیوں تشریف لائے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے نہیں آئے تھے، جو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے تشریف لائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر فرمایا۔ اور وہ کیوں آئے تھے؟ تاکہ یہ دین حق تمام ادیان باطل پر غالب آ جائے۔ اگر مشرکین برا مناتے رہے تو وہ برا مناتے رہے، اللہ رب العزت اپنے دین حق کو غالب کر کے رہے گا۔ حضور علیہ السلام غلبہ دین کے لیے آئے تھے۔ اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ ہمارے مسلک کو بدنام کرتے ہیں، لوگ ہمارے مذہب کو شکی نظر سے دیکھتے ہیں، اس پہ کہیں نہ کہیں ہماری خامیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں۔
مجھے بتاؤ اللہ کے بندو، حضور تو آئے ہی تھے رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اگر جلوس میلاد میں بھی 3 وقت کی نماز چھوٹ رہی ہے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنیوں کے اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں، کروڑوں جلوس میلاد ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 1 وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کروڑوں جلوس کی شرکت 1 وقت کی نماز کی برابری نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارا حال الگ ہے۔ دیکھیے جلوس میں شرکت کے لیے ممانعت نہیں ہو رہی ہے، ہم سب شریک ہوتے رہیں گے، حضور علیہ السلام کی خوشیاں مناتے رہیں گے۔ ہمارے امام نے تو یہاں تک کہا 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جاتا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے نزدیک نماز کی جو اہمیت ہونی چاہیے، کچھ لوگ تو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اب تو کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان آ گئے ہیں جو کہتے ہیں ارے تم کچھ بھی کرو ہم بخشوا لیں گے۔ وہ جاہل پیر جو تمہارے ایمان کے لٹیرے ہیں، جو بھی ہے، کسی بھی خاندان کے ہو، کسی بھی سلسلے کے ہو، اگر کوئی نماز کا مخالف ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے یہاں پیر ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور جو نماز کا منکر ہے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ دل کی نماز ہے، یہ نماز کیا ہے، مسجدوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے، یاد رکھنا وہ بدترین ایمان کا لٹیرا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم تو اللہ تک پہنچ گئے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بات پوچھوں، یہ جملہ کتنا بدترین ہے، اس کی ضرب کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کی گرد کہاں کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ اسی کو نماز کی ضرورت ہے جو نہیں پہنچا، تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آخری وقت تک کی نماز ادا فرمائی ہے۔ امام حسین کا تو آخری سجدہ پوری امت میں مشہور ہے، پوری امت کے اندر آخری سجدہ مشہور ہے، بلکہ حالت سجدہ میں آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو کیا یہ ایسی بات کرنے والے یہ بتائیں گے کہ امام حسین اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ ذرا غور تو کریں، کتنی بدترین یہ گستاخ ہے امام حسین کے۔ واللہ جس خاندان میں حسینیت نہیں ہے اس کو خاندان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ امام علی مقام اللہ جلتے والے السلام نے سجدے میں جان دی ہے، سرکار غوث اعظم دستگیر نے آخری وقت تک نماز پڑھی ہے، سرکار غریب نواز نے آخری وقت تک نماز پڑھی ہے، وارث پاک ہو، مدار پاک ہو، مخدوم پاک ہو، محبوب الہی ہو، یہ سب بزرگوں نے آخری وقت تک نماز ادا فرمائی ہے۔ بہت سارے بزرگوں کی تو حالت نماز کے اندر روح پرواز کی ہے، اور آج کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ اکبر، کہ جو اللہ تک نہیں پہنچے انہیں نماز کی حاجت ہے۔ یاد رکھنا، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو نماز سے اتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے سارے مقربین میں جو پہلے نمبر پر ہے انبیاء کے بعد، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے جب صحابہ کی شان بیان فرمائی تو اس انداز سے بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ جب ان کو دیکھو گے تو کس حال میں دیکھو گے؟ ان لوگوں کو دیکھنے کی کیا نشانی بیان کی گئی ہے جو حضور کے سچے غلام ہیں، ان کو جب تم دیکھو گے
یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے ہوئے ملیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے ہوئے ملیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، نمازوں کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو اللہ و رسول کی بارگاہ میں سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر مسلک نقل کرتے ہوئے، مذہب نقل کرتے ہوئے، مختلف اقوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے نمازی پر مولا علی نے کفر کا فتویٰ دیا، فاروق اعظم نے کفر کا فتویٰ دیا، اسی طریقے سے کم و بیش 100 سے زائد صحابہ کرام نے بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیا۔ احناف کے نزدیک ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر تو نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے جب مرے گا تو وہ کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ بلکہ میں تو سوچتا ہوں اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہو، سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا، جو رکوع صحیح نہ کرے، جو رکوع صحیح نہ کرے، غفلت کی وجہ سے ٹیڑھا کرچا رکوع کرے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ اندازہ نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، غور فرمائیں، اندازہ فرمائیں مسلمانوں ہم کہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہم قادری بن رہے ہیں، چشتی بن رہے ہیں، نقشبندی بن رہے ہیں، سہروردی بن رہے ہیں، رضوی اشرفی، سب مسلمان بھی تو بنو سچے جیسے حضور بنانے کے لیے آیا۔ اس لیے کہ جب تک مسلمان نہیں بنو گے سچے تو رضوی اشرفی قادری برکاتی کیا بن سکو گے۔ اور بے نمازی کے لیے جو عذاب ہے، پہلی بات تو اللہ کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ، جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں پاتی۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جب اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ والے بھی اس کو نہیں بچاتے، کیونکہ اللہ والے اللہ کے وفادار ہیں، اور اللہ والے جب دیکھتے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر اللہ والے اس کو نہیں بچاتے۔ اور اگر کوئی اللہ والا اس کو بچانے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو پھر وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے خلیل اب تو ان کے لیے دعا بھی مت کر۔ کیا آپ نے قرآن کا یہ بھول گئے مضمون؟ جب قوم لوط کے لیے اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ اٹھے تو اللہ رب العزت نے حضرت خلیل کو منع کر دیا، ابراہیم تو میرا خلیل ہے، ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ آپ غور کیجئے، جب خلیل اللہ کو روکا جا سکتا ہے، ہم یہ سوچ رہے کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے، مولانا آپ تو سنی ہے، میں کہتا ہوں بھائی جو سنی ہوگا نا واقعی وہ نمازی ہوگا۔ جس کی سنیت اس کو مسجد تک نہ لے جا سکے، اس کی سنیت اس کو جنت تک کیا لے جائے گی۔ سنیت اتنے کمزور ڈورے کا نام نہیں ہے۔ ارے عشق تو وہ ہے جو پہلی رات کے دولہا کو حجرے عروسی سے اٹھا کر کے میدان شہادت تک لے کر کے جاتا ہے۔ ہم تو عشق کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے، میرا کبھی موقف یہ رہا ہی نہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے اقوال کے پابند ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر نماز میں سستی کرو گے تو وہ بدترین دن دیکھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو اور غور سے سنو، قبر میں ہمارا سہارا کون ہے؟ صرف ایک ذات، ایک ذات۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ہاتھ میں کن کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں جب باپ ساتھ چھوڑ دے، بھائی ساتھ چھوڑ دے، استاد ساتھ چھوڑ دے، شاگرد ساتھ چھوڑ دے۔ ایک بات کہوں، برا مت ماننا، میں پیروں سے بدزن کرنے نہیں آیا، لیکن سچی بات کہنا یہ ہمارے مسلک کا طرز امتیاز ہے۔
آج کل کے جن پیروں پر تم تکیہ کر کے بیٹھے ہو نا، جو شریعت اور دین بھی نہیں جانتے، جو سچے ان کی بات نہیں کرتا، اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ قبر میں آئیں گے، میرے بھائی تیرے بیمار پڑنے پر جو تیری بیماری کی خیریت نہ پوچھ سکے، وہ تیری قبر میں کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج خیریت بھی لباس دیکھ کر پوچھی جاتی ہے، آج خیریت بھی جیبوں کی گرمی اور کم گرمی دیکھ کر پوچھی جاتی ہے۔ کھیت کھلیان نذرانے کی مضبوطی اور جیب گرم ہے تو بہت دور سے بھی خیریت پوچھی جاتی ہے، ورنہ مصافحے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس دور میں، اس مصروفیت کے دور میں لوگوں کو۔ تو بھائیوں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو آپ کو